خطابت شیرین بیان عاشق قرآن حضرت مولانا عبدالمالک آصف صاحب کے گزارش ہے ہوا چند دوایا سانجے ساموں پانجے خیالات اظہار فرمائن حضرت مولانا عبدالمالک آصف صاحب الحمدللہ الحمدللہ والعظمت للہ والہیبت للہ والقدرت للہ الصلاة والسلام على رسول الله وسلم على حبيب الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سرزمین صدق روشن ضمیر موحد مسلمان بھائیوں، آپ سے انتہائی مؤدبانہ اور دردمندانہ گزارش ہے کہ آپ اچھا مجھے یاد آ گیا، میں نے تو سرائکی میں بات کرنی ہے، اچھا وہ حکم ملا تھا، چلیں جی سرائکی سننے کے لیے تو پہلے درود شریف ضروری ہے تاکہ برکت آئے، رام مجھے پتہ چل جائے گا آپ سرائکی سننا چاہتے ہیں کتنا آپ کو پسند ہے۔ آپ کی یہی آواز ہے اور بابا سو سارا دن روزہ تا نہیں رکھیا، کیا مسئلہ ہے آواز نہیں نکلتی کوئی؟ کہیں ملتانی جو تسانہ نہیں سفر کر کے آئے پڑھو درود شریف پڑھو، آواز نہ درود شریف پڑھو اور مزہ ونجے اس طرح درود شریف پڑھو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، ای وقت کے اندر لمبی گفتگو انتہائی نامناسب۔ میری جو ترتیب ہے جو ذہن سے ارادہ ہاتھ دل و دماغ دا فیصلہ وہ اس وقت انتہائی غیر مناسب ہے، بس میں آندھی جاتے جر ایک بھائی نے میرے ذمہ موضوع لائے نا میں اسے حوالے نال چند معروضات پیش کرن دی جسارت کرے نا تساں حضرات کی خدمت گزارش ہے جو اس ترتیب نال بیٹھے رہ سونا میں گل نہ کر سکتا، بالکل علماء دی موجودگی حضرت شیخ مفتی صاحب موجود ہیں سنت دے خلاف بیٹھے ہوئے،
یہ درمیان جگہ ہے نا منع کیتے اللہ دے نبی علیہ السلام نے اگر حضور علیہ السلام سونے نبی دا سونا فرمان نہ ہویا سندھ دے روشن ضمیروں میں تو کیوں مجبور کراں ماشاءاللہ قریب آ جاؤ اور گھبراؤ نہیں پریشان نہیں ہو انشاءاللہ بہت جلدی حالانکہ میں لمبی تقریر کرے نا تو پتہ ہی ہے لیکن انشاءاللہ العزیز آج انشاءاللہ مختصر اور پر اثر بابرکت با سعادت انشاءاللہ گفتگو کرنے ماشاءاللہ بالکل قریب ہو گئے واجب الاحترام دوستو بزرگوں پیارے بھائیوں توسا حضرات دی خدمت گزارش ہے بھائی پیارے گزارش ہے جو توسا سارے حضرات کو بخوبی علم کہ اے مختصر اجتماع پروگرام انتظام و انصرام انتہائی اصلاحی فلاحی ایک دینی ادارے دے زیر اہتمام ہے اور تو اس گل دا بھی پتہ ہے کہ اے ادارہ طالبات دائیں بیٹیاں اتنا پڑھتے ہیں لڑکیاں مسلمان بچیاں تعلیم حاصل کریں میرے دوستو حقیقت ہے تقریباً ہر صوبے بجنا پوندا ہے صاحب حالات ماحول دن رات دے سفر اور تجربات مشاہدات اے آدھے کہ اس وقت برائی ذلت رسوائی بے شرمی بے حیائی اتنا عروج درجے تے چلی گئی ہے کہ جتنا بچیاں دے مدرسے ہونے او تھوڑے زیادہ ہونے چاہیے کثرت نال ہونے چاہیے اگر اللہ چاہے ہی بچی دے ذریعے انقلاب برپا کر کے پوری برادری کو سرخرو فرما دے میں سٹیج بیٹھا پنجاب ایک واقعہ ہویا ہے پنجاب ہوندا بڑا تہلکہ منچا ہویا ہر بندے دی زبان تے او دا تذکرہ ہے اور جڑے ویلے او واقعہ سن دن لوگ خود بخود دل لالے بندہ جنہ دل ہوئے زندہ ضمیر انسان ہوئے نا ان دے دل چو نکل دیئے سبحان اللہ تسا ناک ہے تھکے بیٹھے ہوئے نا میں کہ پنجاب کے اندر ایک واقعہ ایسا ہویا ہے جیڑا بندہ بھی سندا ہے ان دے دل چوں نکلدا ہے کیا اونچی ذرا اونچی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت جمعیت علماء اسلام علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر اے دیکھنا مفتی صاحب دیکھا میرا روح بھی بدلیں دے یہ آپ تقریر بدلیں دے لیکن اساں آج نعرے علی تقریر کرنی نہیں انشاءاللہ انہیں تو آپ نعرے ماری رکھے تو میں روک نہیں سکتا کیوں جو یہ بھی ایک ثواب ہے اللہ دا نام بلند کرنا عبادت ہے لیکن اب آج آستہ آستہ گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ نعرے علی تقریر اس تو بھی وچ گج کے سج کے دھج کے مفتی صاحب دے اپنے جلسے کرے سو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تھا وہ واقعہ ہویا ہے میں واقعہ اس واسطے رسیندہ بھی ہاں جو بچیاں کو حوصلہ افزائی مل ویندی جنہاں دا بچیاں پڑھ گئے انہاں کو حوصلہ مل ویندے انہاں دے دل وچ بہار آندی ہے ایمان نکھار آوے
ملتان کے دینی مذہبی تبلیغی اصلاحی ادارہ میری طرف توجہ کرائے او ادارے دی فاضلہ عالمہ او دا رشتہ ہو گیا سرے کی سمجھ آتی بھئی اچھا او دا رشتہ ہویا ہے میں مختصر کرا جو برات آ گیا کو سبحان اللہ جن نال شادی ہوئی ہے او ڈاکٹر ہے او دی دلہن بہت بڑی عالمہ ہے فاضلہ ہے شادی ہو گئی ہے نکاح ہو گیا ہے برات واپسی تھی بھئی توجہ میری طرف کرے سو سندھ دے روشن ضمیروں میٹھے بھائیوں توجہ میری طرف برات جلے روانہ ہوئی ہے رستے دے وچ اثر دی نماز دا ٹائم شروع ہو گئے برات پھر بھی چلتی رہی ہے دلہن جلے ویکھیا نا اثر دی نماز دا ٹائم ختم تھی لبیا ہے تے برات کہیں نہیں روکی ایسے کہیں نہیں روکی دلہن نے پہلی گل اپنے شوہر نہ پہلی ملاقات پہلی گل سبحان اللہ اونچی ذرا برات ویندی پئی گھر نہیں پہنچے پہلی گل شوہر نال اے آکھی ہے ادھی بھی ڈاکٹر صاحب نماز دا ٹائم ختم تھی ویسی نماز قضا تھی ویسی گاڑی رکواؤ نماز پڑھا سر دی سندھ دے روشن ضمیرو ذرا سبحان اللہ دی چھالاوے اللہ سبحان اللہ اے دینی مدرسے دی برکت اے دینی مدرسے دا نور تاؤں تاں ایمان دل چ سرور دولن آکن لگی نماز دا ٹائم ختم تھیون والا ہے ڈاکٹر صاحب گڈی رکواؤ میں نو ذرا نماز پڑھواؤ اس واسطے میں چپ رہ گئی برات چل دی رہی نا اثر دی نماز قضا ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب پچھلے پاسے رخ کر کے آگ دن سفر بڑا لمبا ہے گھر پڑھ لویں بادج پڑھ لویں اور پھر ساری برات نو روکنا پے سی لوگ ساڑی وجہ تو روک ویسن اس واسطے چلنا چاہی دے او سندھ دے روشن ضمیرو او کیسی دلہن شان والی ہے سبحان اللہ آدھے ڈاکٹر صاحب نہیں ہو سکتا آج تک میری اثر دی نماز قضا نہیں ہوئی اگر ہون قضا ہو گئی پھر تیرے تواری میری خوشی دا پہلا دن نے امام الانبیاء سرکار دو عالم گالیاں زلفاں والا مدثر دی چادر والا وضوع دے چہرے والا تہا دے سرے والا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے دی عصر دی نماز ختم ہو جائے عصر دی نماز قضا ہو جائے وقت گزر گیا عصر دی نماز اس نے نہیں پڑھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او دا سب کچھ برباد ہو گیا ہے پہلی ملاقات ہے پہلی گل شوہر نہ اگے جن دی اثر دی نماز قضا ہو ونجے اندے تا دونوں جہان ختم اندی تا آل مال سب کچھ ختم تھی ویندا ہے برکت ختم رحمت ختم نور ختم اللہ آخر کار دولے دیوی دل چ خیال آیا ہے
اگر میں نماز واسطے نہیں رکدا روکن واسطے روکن دے باوجود بھی میں نہیں رکدا برات نہیں رکدی ہو سکتا ہے اگے کوئی مسئلہ بڑھ ونجے برات ویسے رک ونجے قدرتی طرفوں کوئی مصیبت بھی آ سکتی ہے کوئی حادثہ بھی بن سکتا ہے اس واسطے اس بھی آکھیا ڈرائیور نو روک ذرا گڈی اے جڑی سڑک دے نال مسجد سامنے نظر آندی ہے ایتھے نماز پڑھ لینے سبحان اللہ او سندھ دے روشن ضمیروں اگے علی برات بھی رک گئی پیچھے والے لوگ بھی رک گئے سارے پوچھن لگ پئے یارو کیا مسئلہ ہو گیا ہے آکے دولے دی گڈی رک گئی ہے اس واسطے ساری برات رک گئی ہے پوچھیا لوگاں نے یارو دولے دی گڈی کیوں رک گئی ہے کیا وجہ بن گئی ہے آکے دلہن تے دلہا کٹھے اتر کے مسجد کو کونے دے وچ کھڑے ہو کے عصر دی نماز ادا کریں دے پہنا اللہ اللہ انہوں ویکھ کے باقی برات والے لوگ بھی گڑیاں تو اتر آئے وضو کر کے او بھی عصر دی نماز انہوں نے بھی شروع کر دی او سندھ دے روشن ضمیروں واقعہ سناون دا مسئلہ مقصد ہے جو بچیاں نو بھی حوصلہ افزائی مل ونجے اور بچیاں دے والدین نو رشتہ دارانو بھی حوصلہ مل ونجے میرے بھائیوں میرے دوستوں جس بچی دا تعلق دینی مدرسے دے نالے یا قرآن صاحب قرآن خود رب رحمان نال او دا واسطہ بڑھ ویندے تعلق بڑھ ویندے رابطہ قائم ہو ویندے میرا ضمیر بڑا مطمئن ہے اور قرآن و حدیث بھی گوائن کہ اس بچی دی اس خاتون دی اس جہان بھی بڑی عزت تے عظمت اور اس جہان بھی بڑی عزت تے عظمت بھی گل سمجھ آئیے نہیں سمجھ آئیے اور تسا دسو کیسا خوبصورت منظر اسی یارو پوری برات رکی کھڑیے ایسی چادر لپٹی ہوئی دلہن باہروں نکلی نماز پڑھی کتنا اللہ دی رحمت کوئی مزہ آ گیا دلی چوں کوئی گل نکلے نا دلی چوں او پوری ہوئے دی رہی ان دی اور رسمن رواجن تھوڑی آدھی بھی ہے کہ میری عصر دی نماز نہ رہو ان دی وجہ کر کے کتنے لوگاں نماز پڑھی جیڑی سفر دے وچ دلہنے کنواری دلہنے شرم و حیا دی پیکارے جیڑی نماز سفر چ نہیں چھڑے دی پئی وہ گھر چھوڑی اسی کرے نماز دساؤ ذرا گل دل چ نکلنی چاہیے بس سندھ دے روشن ضمیروں میں اپنے جو میرے ذمے میں وہ سناواں گل مکاواں نام سنیا ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق سارے بولو پچھلے بولو ایسا نہ کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل خیال آیا ہے بلکہ زبان نال ارشاد فرمایا ہے دوسرے سارے لوگ موجود ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یادے پھر کہ میری دل دی خواہش ہے میرے دل دی خواہش ہے جو میری آنکھ ہوئے میں آنکھ نال سونے نبی دا سونا چہرہ او کو تکدا رواں تے زیارت کریندا رواں اے میری خواہش ہے اور دوسری خواہش کوئی لمبی چوڑی نہیں میں دیکھو سادہ گفتگو کریں دا بیٹا بغیر تمہید دے یہ شروع کریں دا پہ ہونے موقعی سی انشاءاللہ دوسری میری خواہش ہے جو میرا مال ہوئے جائیداد ہوئے تے سونے نبی دا اشارہ ہوئے میں سارا مال ساری دولت پاک نبی دے پاک اشارے تے نچھاور کر دے اچھی اچھی سبحان اللہ کو
دو خواہش تیسری خواہش ہے جو میں سسر بڑھ ونیا تے میرا سونا محمد مصطفیٰ میرا دماد بڑھ ونیا اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ دل دی خواہش ہے دل لی چون گال اٹھی آسمانی فضا میں چیر تے اللہ دے دربار پہنچ گئے اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ اللہ دی دربار پہنچ گئی اللہ ہو اللہ درود شریف پڑھ لو دراواز دلی جو نکلی گل آسمانی فضاواں کو چیر کے اللہ دے دربار پہنچ گئی وقت گزریا ایک ویلا ایسا بھی آیا اے اپنے موضوع دی طرف جرے میرے ذمہ لائے ایک ویلا ایسا بھی آیا کہ پاک اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل جی رب جلیل کیا ارشاد فرمایا پہلے سبحان اللہ دی چھالا وے تے پھر سنایا زند دے روشن ضمیروں میں مختصر کراں اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جنت جا اور جنت دے وچوں ریشمی رومال لے گیا یا اللہ میں جنت پہنچ گیا میں ریشمی رومال لے کے آیا اللہ نے فرمایا جبرائیل پھر اے فوٹو اے تصویر اس ریشمی رومال دے اندر لپیٹ کے میرا نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جا کے اونا دی خدمت پیش کر دے اور میرا سلام بھی دے دے اور نالے پیغام بھی دے دے کہ سونا اے او خاتون اے او بچیے جے دے نال تواڈا نکاح آسماناں تے اللہ خود کر چکے آئے اللہ توجہ کرنا سید دے روشن ضمیرو سیدنا جبرائیل علیہ السلام جنتی ریشمی رومال دے اندر او تصویر چھپا کے لکا کے لپیٹ کے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چلے گئے او سید دے روشن ضمیرو سیدنا جبرائیل حاضر ہو گیا سب تو پہلے اللہ دا سلام پہنچایا پھر وہ رومال عطا فرمایا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہتھاں دے نال رسالت والے ہاتھ مبارک دے نال اور رومال لے لیا او سندھ دے روشن ضمیرو جس ویلے میرے نبی نے رومال کھولیا جس ویلے میرے نبی نے رومال کھولیا تے وچوں تصویر نظر آئی صدیق دی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی انادی تصویر نکل آئی علماء موجود ہیں بخاری شریف وچ موجود ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل جی محبوب رب جلیل فرمایا جیڑی تصویر لے آیا ہے لگ دائے اے تے میرے ابو بکر صدیق میرا یار غار وفادار جانے سار صداقت دا تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق دی بیٹی دی تصویر عائشہ دی تصویر لگ دیئے اللہ او سید دے روشن
زمیرو میں پوچھیا میرے اللہ اے بیٹی تا صدیق اکبر دیے تے رشتے تو پیا کروے نائے اللہ فرمے دن خطیبہ سندھ والیانو نسا دے سمجھا دے پیغام پہنچا دے کہ بیٹی والا بیٹی کوئی مرشد دی بے کسے پیر دی بیٹی ہوئے نا او دا چاچا رشتہ کریں دے یا مرید رشتہ کریں دے استاد دی بیٹی ہوئے او دا مامو آکے رشتہ کرویں دے یا چاچا رشتہ کرویں دے کوئی وزیر اعظم دی بیٹی ہو بنا او دی برادری والے تے خاندان والے رشتہ کروینن صدقے جاواں تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق دی قسمت والی بیٹی شان والی بیٹی او لوگوں زمین والے رشتہ نہیں پہ کروین دے بلکہ اللہ عرش بری تو رشتہ کرواون والا ہے کتنا اعزاز دی گل ہے یار کتنا خوش نصیبی دی گل ہے یا اللہ سیدنا ابو بکر صدیق نو پتہ ہی نہیں صدیقانو پتہ ہی نہیں ہے اللہ فرمے دن اس واسطے پتہ نہیں ہے کہ بیٹی والا خود کیوں بولے بیٹی والا خود کیوں بولے بیٹی والا آپ رشتہ کیوں بھیجے اس واسطے دلہن بنن والی اس طرف ہے اور دولہا میرا محمد مصطفیٰ بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا سارے بولو پیار نال صلی اللہ اچھی ذرا صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنن والن اور میں درمیان وچ ادھر ابو بکر صدیق ادھر محمد الرسول اللہ تے درمیان وچ اللہ پھر جملہ دورے دا بیان اور تیر بیٹی والا ابو بکر صدیق اور دولہا بنن والا خود محمد الرسول اللہ اور درمیان وچ پیارا اللہ آکو ذرا سبحان اللہ اچھی ذرا کو سبحان اللہ او سید دے روشن ضمیرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تصویر نو رومال وچ لپیٹ کے رکھ لیتا تے سوچ پہ گئی کہ میرا تے او یارے وفادارے جانے سارے اس گھر دے اندر میرا آونا جاونا ہے آونا جاونا اس گھر دے اندر ہے اللہ نے فرمائے میرے محبوبہ رشتہ اتھائی کریں دے جس گھر دا پتہ ہوئے جس گھر دے اندر آونا جامنا ہوئے جیدی آل تے اولاد دا پتہ ہوئے او سونا محبوبہ تینوں بھی تے میں چنے نبوت واسطے سندھ والے آج جملے تے غور کری اللہ فرمے دن میرے محبوبہ تو آکوں گی تا نبوت واسطے رسالت واسطے میں چنے آئے اور صداق ابو بکر نو صداقت واسطے بھی دے میں خود آپ چنے آئے میں آپ منتخب کیتا ہے ہون اے دوڑا رشتہ بھی میں آپ منتخب کریں دا بیاں اللہ فرمے دن او کائنات لوگوں سندھ دے روشن ضمیرو اللہ اللہ جیدہ انتخاب صداقت واسطے ہوئے او انتخاب بھی لا جوابے اور جیدہ انتخاب نبوت واسطے ہوئے اے انتخاب بھی انتخاب لا جوابے اللہ فرمین دن اس وجہ سے طرح ابو بکر سسر بڑھ ونجے محمد مصطفیٰ دماد بڑھ ونجے اے بھی میرا انتخاب اے انتخابی انتخاب لا جواب اللہ اللہ سبحان اللہ سندھ دے روشن ضمیرو وقت نہیں میں مختصر کرا شارٹ کٹ چلا پھر او
ویلا بھی آ گیا، بڑا خوبصورت ویلا آ گیا، بڑا حسین ترین منظر آ گیا۔ آپ ذرا اندازہ لاؤ کہ جا سونا ویلا ہو سی، کہ جا سونا منظر ہو سی، حسین ترین منظر ہو سی، سندھ والے ہو بڑا برکت رحمت والا مرکز ہو سی، جس ویلے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ دولے بڑھ کے تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر گئے کھڑے ہو سے اچھی آگو ذرا سبحان اللہ۔ ارسو بدلا موضوع کوئی یا انداز بدلا بولو کوئی گل سمجھ آتی پئیے، ایمان تازہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بھئی طالبات کا مدرسہ ہے نا، بچیاں کا مدرسہ نا، میں تو گل ایہی کرنی ہے، میرے ذمہ ایہو لائے نا تو سے ایک جگہ خالی کرو، میں مکینہ تقریر انشاءاللہ اینڈ تے آئے بتاؤں تانوں کے پتا اگے کم خراب کرن دے، اگے آؤں کچھ بھی نہیں ہو رہا، سونے برکات نری رحمت اوت صحیح عزت عظمت اور این سے مجلس لذت آخرت جہیدے بدلے جنت۔ بڑو ذرا درود شریف، تھکاوٹ اتر گئی ہے، ایمان تازہ تو بڑو ذرا درود شریف بہار آوے نکھار آوے۔ اللہ اللہ سندھ دے روشن ضمیرو شارٹ کٹ کر گل مختصر، میں نہیں پھر کے نہیں سنے سا نکاح کیا ہویا، کس طرح ہویا، کیا ہویا، کیسا خوبصورت منظر، بس برات واپس آ گئی، آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ ویلا آ گیا ایسا صدیق اکبر دی بیٹی صدیقہ سونے محمد دے سونے گھر جا رہے، ساری کائنات دی ماں بن گئی، تمام مومنین دی ماں بڑھ گئی۔ سندھ دے روشن ضمیرو یعنی تیری ماں تے میری ماں ہے، تیرے میرے ضمیر آکھے جو ہے ساری ماں ہے، ساری رشتہ داریں آکھے جو ہے تواڈی ماں ہے، سارو خاندان نے لوگ آکھے تواڈی ماں ہے، ساڑے باپے آکھے تواڈی ماں ہے، صدقے جواں امی عائشہ صدیقہ دی شان تو انہیں دے واسطے رب آکھے مومنو عائشہ تواڈی ماں ہے، عائشہ تواڈی اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اے آج تقریباً 12 بجے 11 بجے کو پہلے اے میں ماں دی شان دے بیان کرتے آیا ملتان ہے، پھر گڑی دے بیٹھا دے پھر ہی آ گیا، تھکیا ہارا ہی دیا ہے، تو پھر میں کہ آج جلدی ٹائم مل ویسی، لیکن نہیں سندھا نے آگے پیار اچ کمی کنا وڈے سو، محبت اچ کمی نہ وڈے سو، ہاں دیکھو جاگنا پوسی بانا پوسی اللہ اللہ۔ پڑھو ذرا درود شریف کی چھلاوے مزاوے اگر لمبی نہ ہو جائے، پڑھو یار درود شریف کیوں نہیں پڑھ دے پیا، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اللہ ہاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیار محبت سبحان اللہ اور ایک دوسرے واسطے خیر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پاک نبی علیہ السلام دی بڑی محبت ہے، بڑی سید عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا نال ایک روایت سنے نا تو آکوں محبت دا اندازہ ہوئے سناوا محبت دا اندازہ ہوئے سی، پھر تو سمی فیصلہ کر کے ویسو کہ اسا اپنے گھر اپنے بالے نال اپنے گھر والے نال اسی طرح محبت کرے سو جی میں پاک نبی اپنے گھر والے نال محبت کرے۔ پیارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرمان، ایک صحابی آئے ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل تو اڈی دعوت ہے میرے گھر،
صحابی کیا کہ کل تواڈی دعوت میرے گھر تساں میرے گھر کھانا کھاونا اللہ سند دے روشن ضمیرو ذرا سبحان اللہ نہیں اونچی تے سچی آواز نال سبحان اللہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی میرے دیوانہ صحابی میرا پروانہ میں تیری دعوت ضرور قبول کرنا لیکن میں نو اتنا ڈسا میں کلے دی دعوت یا نال میں تیری امی عائشہ صدیقہ طاہرہ زائدہ نو نال لے کے آواں صحابی آگ دے میرے نبی دا شاگرد دے میرے نبی دا دیوانہ پروانہ او سندھ دے روشن ضمیرو حدیث وچ موجود ہے میں ذمہ داری نال سناواں صحابی آدھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ تواڈے گلے دی دعوت عائشہ دی دعوت نہیں ہے اللہ عائشہ دی دعوت نہیں ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے او جوانا جے عائشہ سیدہ عائشہ صدیقہ دی دعوت نہیں ہے پھر میں محمد بھی نہیں آ سکتا میں ہی کوئی نہیں آونا اگر میرا آونا ضروری ہے یاد رکھیں میری عائشہ کا بھی آونا ضروری ہے اللہ آج تھی میں کوئی نہیں آگ سکتا تو سنا کے میں آپ روکی میں نہ تو ہاں با ضمیر کو اکھائے جی کو تھی بہن دی تمیز ہوئے او کو آگ نوائے یار میری تا دعوت ہے نال میری بیوی دی بھی دعوت ہے یا کوئی نہ اگر تسا مردہ ضمیر کو آکسو کیا آکسو یا ریڈا نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ معاف کرے وہ آکسی یا ریڈا تو رن موری دیں بیوی دے بغیر سفر بھی نہیں کرن یہ اس طرح آکسن اور اگر مردہ ضمیر نہیں زندہ ضمیر انسان ہے با اخلاق با کردار انسان ہے وہ اے آکسی یار سونی گالے اور صحابی جری وجہ تو آدھا پیانا ہون تو آدھے کلے دی دعوت ہے اور مسئلہ حاصل وہ کوئی مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں میں تا اتنا دسے نہ لمبا چوڑا واقعہ میں صرف اتنا دسے نہ میری طرف توجہ کرو میں اتنا دسے نہ جو سونے نبی ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ نال بڑا پیار بڑی محبت ہے علماء موجود ہیں اللہ دے نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ سارے بولو صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اے جڑا پیالہ تے رکھے آئے تے تو کھیر پیتا ہے دودھ پیتا ہے نا توجہ کرنا ذرا دس میں کو تیرے لب کیڑی جگہ تے لگے ہن میں نبوت والے لب اتھائیں لا کے کھیر پیا جا یار سبحان اللہ یار ہندے او نبی جنہیں زیارت واسطے فرشتے تڑپ دیتے ترستے نبی جنہیں زیارت کیتے تڑپ دینا جنہیں لبے کو رب قرآن بڑھائے وہ نبی آدھے عائشہ تو نسا ای پیالے تے کیڑی جگہ تے تیرے لب تیرے ہونٹ لگن میں محمد رسالت نبوت والے لب اتھائیں لا کے دودھ پیونا چاہتا سبحان اللہ یہ ہے محبت یہ ہے پیار ایک پیار دی آخری روایت سناوا تے گل مقامہ توجہ اونچی آگ ذرا سبحان اللہ سندھ دے روشن ضمیرو ایک ویلا ایسا بھی آیا سبحان اللہ
امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روندے بیٹھن ہنچو وہندے بیٹھن اور بار بار روندے بیٹھن اللہ نے فرمایا میرے محبوب روندے کیوں بیٹھے ہو ہنجو کیوں وہندے پئے ہو اللہ دے نبی عرض کرن یا اللہ میں انصاف والا نبی ہاں میں عدالت دا علم بردار نبی ہاں میں کہیں دا حق کھاون نہیں آیا بلکہ حق واجنو حق دیواون آیا لیکن میری ایک بیوی نہیں 2 3 4 5 ساریاں بیویاں ماشاءاللہ اور میں سارے دے نال برابری کرے نا سارے دے نال انصاف نال برابری کرے نا ہر کہیں دا کرے نا لیکن میرے ربا اے جیڑا میرا دل لینا اے میرے قبضے وچ نہیں ہے اس دل دے وچ ایشا زیادہ ہے ایشا زیادہ ہے یا اللہ مہربانی فرما رحمت فرما اے دل میرے پر قبضہ تیرا ہے تیری مرضی ہے جس نو میرے دل دے وچ ٹکاویں چاہ اور محبت وچ بساویں چاہ یا اللہ میں آپ بے بساں اللہ فرمائے اللہ دے نبی نالی پڑھیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور سبحان اللہ یا اللہ میں اتھے بے بساں میں مجبور مازاں اللہ فرمائے محبوب جتنا تواڈا بس چلدا پیا ہے جتنا تواڈا اختیار چلدا پیا ہے میں تیرے انصاف تے بھی خوش ہاں میں تیری برابری تے بھی خوش ہاں تیریاں محبتاں تے بھی خوش ہاں گھر دا نظام چلاون تے بھی میں راضی ہاں میں خوش ہاں سبحان اللہ پر جڑی عائشہ دی گل عائشہ دی گل اے دے نال تیری محبت بھی زیادہ ہے سبحان اللہ تیرا پیار بھی زیادہ ہے میں اللہ نو بھی پتہ ہے جس طرح تساں عائشہ تے راضی ہے میں اللہ بھی عائشہ تے راضی ہاں اچھیا کو ذرا سبحان اللہ ہے بعض لوگیں کوئی محبت تے پیار وارے نہ آیا برداشت نہ کر سکے برداشت نہ کر سکے منافق لوگ اخیرے جمائے ترتیب نہ نہیں چل سکتا نہ برداشت ہو ہے لوگوں میاں بیوی دی بڑی ہوئی ہے ہمسائے پڑوسی برداشت کریں دیں گھر والے برداشت نہیں کریں دیں گلی والے کیا کرے سن برادری والے کیا کرے سن تذکرہ ہوندے چوکے چرائیں تے تذکرہ ہوندے نہیں انہاں دی بڑی بڑی ہوئی ہے او کڑے کو رن مرید ہے اے جہالت تے مبنی سارے گل اللہ دے نبی حضور پر نور علیہ السلام دی محبت دا تذکرہ عام ہو گیا سید عائشہ صدیقہ دی شان بھی عام ہو گئی بڑے بڑے صحابہ عزت عظمت کرنے منافقین کو برداشت نہ ہویا منافقین کو برداشت نہ ہویا اور نہ کل کرنے پیان برداشت نہ آج کرنے پہ اللہ پھر ایسا ویلا آ گیا توجہ کیویں ہویا کس طرح ہویا وقت نہیں اخیر جا گیا میں اللہ دے نبی سید عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سارے کو رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا پوچھ دے پہ اس طرح میں سریکی میں کرتا رہوں گا نا بات ٹائم زیادہ لگ جائے گا مجھے اردو میں بات کرنے دو کر لوں آپ اردو میں بات سمیٹنی جو ہے سریکی میں دیر سے آستہ سے بولنا پڑتا ہے حالانکہ میری مادری زبان سریکی ہے
اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اردو خود آپ سمجھتے چلے جاؤ گے نا۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا صلی اللہ بولو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہی ہیں، خود کہہ رہی ہیں ایک خاتون سے ام مصطح کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، ہاں آپ پچھلی بات نہیں دہرا سکتا نا، وقت نہیں، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے، مجھے بار بار سوچ بھی رہی ہوں کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پہلے مجھے وقت دیتے تھے اتنا وقت نہیں دے رہے، دور دور رہنے لگے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، دشمنوں نے یہ باتیں اڑا رکھی ہیں، چوکوں اور چوراہوں پہ گلی میں یہ شور شرابہ ہے اور میرے اوپر بہتان لگا رکھا ہے، طوفان برپا کر دیا منافقین لوگوں نے، اور بعض سادہ لوگ بیچارے مسلمان بھی ان کی باتوں میں شامل ہو۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں یہ ہو سکتی ہے بات، اس لیے تم مجھ سے دور رہ رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ امی اس وقت سے کھانا پینا بند ہو گیا، بہت پریشان، بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام اپنی جگہ پر پریشان اور بالکل نڈھال ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، سندھ کے روشن ضمیروں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا طوفان ہوتا ہے۔ بیٹی والوں سے پوچھو کہ کیا گزرتی ہے ان کے ساتھ۔ میں آخر میں جو ایک جملہ دوں گا نا، میری ساری تقریر ایک طرف اور وہ جملہ ایک طرف، سندھ کے روشن ضمیروں وہ جملہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے جانا، اسی ایک جملے کے لیے میں ساری تقریر کا دوں گا۔ میری طرف دیکھ، پریشانی۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی جاتے ہیں تو گلی میں یہی تذکرے ہیں، چوک و چوراہوں پہ یہی تذکرے ہیں کہ یہ ہو گیا، طوفان برپا ہو گیا جی، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اللہ سندھ کے روشن ضمیروں ذرا دل سے جملہ نکال، اللہ اکبر۔ اللہ کو ماننے والے ہو اللہ کا نام لو، اللہ اکبر۔ میں شروع نہیں کروں گا، آگے نہیں بڑھوں گا، سارے مل کے آکو اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او سندھ کے روشن ضمیروں، تیری اور میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایسے ماحول میں مجھ سے بیٹھا نہیں جا سکتا، سویا نہیں جا سکتا، میں بڑی پریشان ہوں، میں رہ نہیں سکتی ایسے ماحول میں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو، میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں۔ امی کہتی ہیں میں نے پہلی دفعہ جملہ کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ، ہاں عائشہ آپ کو اجازت ہے، آپ چلی جاؤ۔ امی کہتی ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، آنکھوں سے آنسو آئے کہ یار کبھی ایسا ہوا نہیں جب بھی میں نے اپنے شوہر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ سے یہ عرض کیا کہ میں اپنے ابو کو ملنے جانا ہے، مجھے اپنی امی کے گھر جانا ہے، تو یہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے عائشہ ٹھہر جا، عائشہ ٹھہر جا، میں محمد بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں اجازت مانگوں اور مجھے اکیلے جانے دیا جائے یا اجازت مل جائے۔ ہائے یہ کیسا وقت آ گیا،
دشمنوں نے کیسا طوفان برپا کر دیا. یا اللہ مہربانی فرما دے, یا اللہ رحمت فرما دے. سیدہ عائشہ صدیقہ کے جو زبان سے جملے نکل گئے, یا اللہ تو بھی حق والا ہے, یا اللہ تو حق ہے, یا اللہ تو حق ہے, اور تیرا نبی بھی برحق ہے. یا اللہ مجھے بھی حق چاہیے, یا اللہ حق کا اظہار فرما دے. یا اللہ تو دلوں کے بھید جاننے والا, یا اللہ تو مجھے جانتا ہے, مجھے پہچانتا ہے. یا اللہ یہ مغالطے دفع کر دے, یا اللہ یہ پریشانی ختم کر دے. اور صدق کے روشن ضمیروں سیدہ نے یوں دیکھا, امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں بیٹھ کے روئے جا رہے ہیں, آنسو بہائے جا رہے ہیں, اور فرما رہے ہیں عائشہ یہ تیرا اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے. جب تک اللہ کی طرف سے اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکلے میں بھی تو کچھ نہیں کر سکتا. صدق کے روشن ضمیروں وہ بڑا دردناک منظر تھا جب میری اور آپ کی امی عائشہ صدیقہ, گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا, میں بالکل اخیر میں آ گیا. امی گھر پہنچ گئی, روتے 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 گھر پہنچ گئی. سیدہ کی امی سیدنا ابو بکر صدیق کی رفیقہ حیات امی عائشہ صدیقہ کی ماں والدہ ماجدہ نے دور سے دیکھا, دوڑ کے آئی, گلے لگ گئی, رونے لگ گئی اور پوچھنے لگ گئی, او نی عائشہ کیا مسئلہ ہو گیا, اپنی حالت دیکھ, اپنا رنگ اور ڈھنگ دیکھ, سلیقہ اور طریقہ دیکھ, تیرا چہرہ زرد ہو گیا, تو نڈال ہو گئی. اللہ میری طرف توجہ, تو نڈال ہو گئی, تو اتنا بیمار ہو گئی, لاچار ہو گئی. بتا عائشہ کیا مسئلہ ہو گیا, کیا معاملہ ہو گیا, اور اکیلے کیسے آ گئی. اللہ کے نبی نہیں ہے, بس جب یہ کہا اللہ کے نبی نہیں ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, زارو قطار ہو گئے, دوبارہ اپنی ماں سے گلے لگ گئی, کہنے لگی ماں جی ماں جی ماں جی, بابا جی کدھر رہے. ماں نے کہا وہ دیکھ چھت کے اوپر تیرا بابا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. اونچی آنکھوں سبحان اللہ. اللہ یہ بیٹی والا سمجھ سکتا ہے یہ دکھ اور درد. جب بیٹی گھر روتی ہوئی آئے نا تو سوائے بیٹی باپ اور ماں کے علاوہ اس درد کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا. اللہ ہر مسلمان کو اس دکھ اور درد سے بچائے. اللہ بیٹیوں کے دکھ اور درد سے ہر مسلمان بھائی کو محفوظ فرمائے. آمین تو کہہ دو. اللہ اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ سبحان اللہ, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رونا شروع کر دیا, بابے نے دور سے دیکھا, آج میری عائشہ رو رہی ہے, ہنستے ہنستے آنا, ہنستے ہنستے واپس جانا. ہائے کیا ہو گیا, اتنا بیمار لاچار نڈال ہو گئی ہے اور زاروں قطار روئے جا رہی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے, اپنے بیٹی کو گلے لگا کے خوب روئے, خوب روئے, خوب رو رہی ہے. ادھر باپ بھی رو رہا ہے, ادھر بیٹی بھی رو رہی ہے, اور سامنے کھڑی ماں وہ بھی روئے جا رہی ہے,
آنسو بائے جا رہے ہیں. گھر میں ذرا عجیب مول ہو گیا, انتہائی دردناک مول ہو گیا. او سندھ کے روشن ضمیروں, سندھ کے روشن ضمیروں, خدا کے لیے یہ میرا جملہ ضائع نہ کرنا. میری ساری تقریر ایک طرف اور یہ ایک جملہ ایک طرف. جب بیٹی نے کہا بابا جی آپ نے میرا رشتہ کیا, سبحان اللہ, بڑا مزے کا رشتہ, میری قسمت بھی اعلیٰ, میری عظمت بھی اعلیٰ, میری شان بھی اعلیٰ, لیکن اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. لوگوں نے طوفان برپا کر دیا, میرے دشمنوں نے لڑا دیا, اختلاف برپا کر دیا. او بیٹی والو, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی. اللہ ہو اللہ, اور جملہ زبان سے فرمایا, نی عائشہ, نی عائشہ تیرا رشتہ میں نے نہیں کیا. بھول گئے ہو میری ساری پچھلی بات. او بابا رشتہ ہو جاتا نا, رشتے میں گڑبڑ ہوئے, کہتے نہیں یار جس نے رشتہ کروایا ہے اس سے پوچھو, اس کو ملو جس نے رشتہ. سبحان اللہ, ہم تو صرف زمین زمین پہ کھڑے رہتے ہیں نا. صدقے جاؤں سیدنا صدیق اکبر کی شان پر. کہنے لگے بیٹی اگر میں کوئی بات کروں نا کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے, دنیا والے کہیں گے ہر باپ اپنی بیٹی کی گواہی دیتا ہے, صدیق اکبر نے دی تو کیا ہو گیا. فرمانے لگے عائشہ میں نہیں بولوں گا, سبحان اللہ, میں نہیں بولوں گا. جس نے یہ رشتہ کروایا ہے وہ جانے آپ جانے, وہ جانے آپ جانے. بابا میرا رشتہ کس نے کروایا؟ بیٹا تیرا رشتہ خود خدا نے فرمایا, اور تیری تصویر کو جنت کے ریشمی رومال میں لپیٹ کے تیرے دولے میرے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دی. یہ رشتہ رب نے کروایا ہے, اور اس رشتے کا ذمہ دار میرا اللہ ہے, میرا رب ہے. میں نہیں بولوں گا عائشہ, میں نہیں بولوں گا عائشہ. ماں بھی سامنے آ گئی, ہاں بیٹا ہم نہیں بولیں گے, ہم تیرے وکیل نہیں بن سکتے, ہم تیری طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے. او سندھ کے روشن ضمیروں, امی نے مصلح اٹھایا ہے, مصلح اٹھایا, اپنے گھر کے ایک کونے میں بچھایا اور اللہ سے رابطہ فرمایا, اللہ سے رابطہ شروع کر دیا. کہنے لگی یا اللہ, یا اللہ مہربانی فرما, رحمت فرما, یا اللہ اس امتحان اور آزمائش سے مجھے بچا دے. یا اللہ یہ امتحان میری برداشت سے باہر ہے, یا اللہ مہربانی فرما. سیدہ کی زبان سے یہ جملے نکل گئے, یا اللہ تیرا نبی وہاں نجحال ہے, وہاں بیچارے بہت زیادہ پریشان ہیں, اور ادھر میرا بابا بھی بڑا پریشان ہے, ادھر نبوت پریشان ہے, ادھر صداقت پریشان ہے, اور ادھر میری امی حیران ہے, ادھر میں عائشہ ویران ہو گئی ہوں. یا اللہ مہربانی فرما, یا اللہ تجھے تیرے حق کی قسم ہے, یا اللہ تو حق والا ہے, تیرا نام حق ہے, تو حق فیصلہ فرمائے گا. یا اللہ مہربانی فرما, رحمت فرما, اس معاملے کو حل فرما. او سندھ کے روشن ضمیروں, ادھر تیری میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ مصلی میں ہے, کبھی رکوع میں ہے, کبھی سجود میں ہے, کبھی مانگنا شروع کر دیتی ہے,
ادھر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اجلاس بلوا لیا. جلیل القدر صحابہ آ گئے. اس مجلس میں پیر علی المرتضیٰ بھی موجود ہے. اس مجلس میں امام مظلوم سیدنا عثمان غنی بھی موجود ہے. سندھ والوں اس مجلس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مجلس میں موجود ہے. اللہ 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 کے نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ بھی اسی مجلس میں موجود ہیں. او سندھ والو ہے یہ کیسی مجلس ہے. پہلے ہر مجلس میں ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر پہلے ہر مجلس میں میرے ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہوتا تھا. آج وہ خود موجود بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ وہ موجود نہیں ہے. فرمایا اس کی بیٹی کا مسئلہ ہے. ابو بکر کیسے برداشت کرے گا اور میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ اللہ آپ مشورہ دو. انہوں نے مشورہ دے دیا, دوسرے نے دے دیا, تیسرے نے دے دیا, چوتھے نے دے دیا, پانچویں نے دے دیا. او سندھ کے روشن ضمیروں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کے بیٹے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا او میرا عمر, میرے عمر جلدی مشورہ دے. ان سب کے مشورے بھی تو نے سن لیے اور جو اتنا بڑا طوفان برپا ہے اس کا بھی تجھے پتا ہے. اب تو مجھے بتا تیری رائے کیا ہے اور تیرا مشورہ کیا ہے. او سندھ کے روشن ضمیروں سبحان اللہ دی چھلاوے. اے خوشی دا ویلا آ گیا ہے. سبحان اللہ دی چھلاوے. سیدنا فاروق اعظم نے بھی وہی سوال کیا. کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا یا رسول اللہ مجھے یہ بتاؤ یہ رشتہ ہے یہ رشتہ آپ نے خود کیا تھا یا اللہ کے حکم سے کیا تھا؟ یا رسول اللہ یہ رشتہ زمین والوں نے کیا تھا یا عرش بری والوں نے کیا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا عمر سچ پوچھتا ہے یہ رشتہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو کسی نے کہا ہی نہیں تھا. سب سے پہلے مجھے رب نے حکم فرمایا کہ آسمانوں پہ محمد کا نکاح عائشہ کے ساتھ ہم نے کر دیا ہے. میں نے عظیم نعمت سمجھ کر اس رشتے کو قبول کر لیا تھا. یہ رشتہ کرانے والا خود خدا ہے. جب میرے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس مسئلہ حل ہو گیا ہے, مجھے بھی پتہ چل گیا ہے. میری تلوار میرے سامنے میری تلوار آ گئی ہے. جو لوگ طوفان برپا کرنے والے ہیں, بہتان لگانے والے ہیں, الزام لگانے والے ہیں, ان تمام منافقین کو عمر کی تلوار کے حوالے کر دیا جائے. اس لیے کہ جو رب آپ کے نالین مبارک پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, جو رب تعالیٰ آپ کے لوٹے مبارک پر بھی گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, وہ اللہ آپ پاک محمد ہو, پاک نبی کے پاک بستر پر جو گندی مکھی نہیں آنے دیتا, وہ اللہ کوئی پلید عورت بھی نہیں آنے دیتا. ختم نبوت زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد, شان ام عائشہ زندہ باد, شان ام عائشہ زندہ باد. اللہ اللہ سندھ کے روشن ضمیروں آپس میں بیٹھے ہیں, اولاد والے ہو, گھر والے ہو,
جب صحیح عمر نے یہ مشورہ دیا، ہائے میرے نبی کا چہرہ کھلا اٹھا، میرے نبی نے فرمایا میرے دل کو کھول دیا عمر تو نے، میرا بوجھ اتار دیا عمر تو نے، رشتہ جب اس نے کروایا ہے پھر وہ جانے اور یہ مسئلہ جانے۔ توجہ کرنا ذرا، سیدنا فاروق اعظم ان کا نام ہے، پیار سے کہہ دو رضی اللہ، سستی نہ کرنا، بخل بھی نہ کرنا، رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا، سب ساتھیوں کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سب جھوٹے ہیں، عائشہ سچی ہے، سب غلط بکواس کرتے ہیں، عائشہ پاک دامن ہے، ہم سب مومن ہیں، ہم اس کے حلالی بیٹے ہیں، وہ ہماری ماں ہے ماں، یا رسول اللہ اولاد کو دیکھ لو، ادھر عثمان ان کا بیٹا ہے، سبحان اللہ، ادھر علی ان کا بیٹا، ادھر میں عمر بیٹا، ادھر عمار بن یاسر بیٹا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ ماں کی اولاد کو دیکھ کر ماں کے بارے میں فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اور بھی یہ بھی فرمایا میرا ایمان اور ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ سبحانکا، ابھی پڑھ لو ذرا، سبحانکا، سارے مل کے پڑھ لو ذرا، سبحانکا، سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، سبحانکا 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 ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ یہ عظیم بہتان ہے، یہ جھوٹا طوفان ہے، اللہ و اللہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اس مجلس سے اٹھے آئے، سندھ والوں گھر نہیں تشریف لے گئے، اب سیدھے تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ او سندھ والوں جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی چادر اوڑھ کے، رسالت والی چادر اوڑھ کے، اللہ اپنے سسر سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی نڈھال ہے جی، دیکھ اللہ بہت کمزور ہو گئے، بے زور ہو گئے، چہرہ زرد ہوا پڑا ہے، ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ کی ماں کا بھی کوئی حال نہیں ہے، اور میرے نبی نے جب دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بالکل کوئی حال نہیں ہے، زمین پہ گری پڑی ہیں، سجدہ ریز ہیں، اللہ کے سامنے فریاد کر رہی ہیں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لے آئے، سارا منظر دیکھا ہے، او سندھ کے روشن ضمیروں، اگر یہ جملہ حدیث میں نہ ہوتا میں کبھی نہ بتاتا، علماء کے سامنے بتا رہا ہوں، اللہ جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، انتہائی عظیم ترین دن تھا، سنگین ترین دن تھا، پریشانی والا دن تھا، سارا ماحول پریشانی کا بنا ہوا تھا، اور جب اللہ کے نبی حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ماں نے اپنی اس بیٹی سے کہا اپنے آپ کو سنبھالو، کچھ ہوش میں ہو، خیال کرو، دو جہانوں کا سردار نبی ہمارے گھر آیا ہے، دو جہانوں کا سردار نبی ہمارے گھر آیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق بھی قریب آ گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک جملہ فرمایا، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کہا عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی اللہ
تو اللہ سے معافی میں بھی تیری سفارش کرتا ہوں۔ امی کہتی ہے سارا دکھ ایک طرف، اور یہ جملہ جو میرے نبی نے فرمایا میرے ماں باپ کے گھر، اس کا دکھ ایک طرف، حال سے میں بے حال ہوں، پھر بھی یہ جملہ اس میں بڑا سبق ہے امت کے لیے، اس میں بڑا سبق ہے امت کے لیے۔ اللہ امی کہتی ہے میں نے کہا میرا رب ہی جواب دے گا، میرا رب ہی جانتا ہے، میرا اللہ۔ اور ایک جملہ کہا یا رسول اللہ آپ کا سبق ہے نا، جب مخلوق اپنے دروازے بند کر دیتی ہے خالق اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مخلوق نے دروازے بند کر دیے، خالق نے تو دروازہ بند نہیں کیا نا۔ میرا اللہ سچا ہے نا، تو سچوں کے ساتھ ہے میرا اللہ۔ بس یہ جملے سنے ابھی باپ پھر امی وہاں سے اٹھی، دوبارہ نیچے چلی گئی ہے اور جا کر مصلی پہ کھڑی ہو گئی، نماز شروع کر دی۔ ابھی نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، دیکھو میری طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اپنے اوپر ایسے چادر مبارک ڈال دی۔ جب وحی کا نزول ہوتا تھا، جب قرآن جب اترتا تھا تو اللہ کے نبی فوراً اپنے اوپر چادر ڈال دیتے تھے، اور اتنا قرآن کا اتنا وزن ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر سے کراہنے کی آواز، تو جلدی سے چادر ڈالی۔ اب امی بھی دیکھ رہی ہے، سسر بھی دیکھ رہا ہے، ساس بھی دیکھ رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ بھائیو میرے صدیق کا گھر ایسا ہے جس گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا، صدیقہ کا بستر ایسا ہے جس صدیقہ کے بستر پر قرآن نازل ہوتا تھا، وہ صدیقہ ہے جس کی طرف اللہ کے سلام آیا کرتے تھے۔ آج وہی صدیقہ امتحان میں ہے، آزمائش میں ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ توجہ، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد یہ چادر کو ہٹایا اور فرمایا صدیق کے گھر والوں، فرمایا میرے ابو بکر صدیق کے گھر والوں، تمہیں مبارک ہو عائشہ کی پاک دامنی کا، عائشہ کی برات کا اعلان خود رب نے کر دیا۔ رب نے بھی وہی کہا ہے جو عمر نے کہا تھا کہ عائشہ پاک ہے، عائشہ صدیقہ پاک ہے۔ منافق جھوٹے ہیں، الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، بہتان لگانے والے جھوٹے ہیں، صدیق بھی سچا ہے، صدیق کی بیٹی صدیقہ بھی سچی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اما عائشہ صدیقہ۔ آخری بات بھی ختم ہو گئی ہے، آخری بات اللہ واسطے دل سے کہو سبحان اللہ۔ بڑا قبولیت کا وقت ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اب برکتوں کے فیصلے ہوں گے، میرے اور آپ کے لیے رحمتوں کے فیصلے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اونچی اونچی سبحان اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ امی نے کہا کس کی امی نے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان نے کہا بیٹا جلدی کرو، اب مصلی کو چھوڑو، ذرا کھڑے ہو جاؤ، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے پاس جا کے شکریہ ادا کرو۔ جا کے شکریہ ادا کرو۔ امی کہتی ہے، امی عائشہ صدیقہ کہتی ہے پتہ نہیں میں بھی رب کی رحمت کے سمندر میں کھڑے ہو کے موج میں آ گئی۔ میں نے کہا امی جی، ماں جی، میں پہلے ان کا شکر ادا کروں جن کے گھر سے روتے ہوئے آئی تھی، جن کے گھر سے روتے ہوئے آئی تھی، پہلے میں ان کا شکر کیوں ادا کروں؟ پہلے میں اللہ
اللہ کا شکر، پہلے میں خود خدا کا شکر ادا کروں گی اور بعد میں محمد مصطفیٰ کا شکر ادا کروں گی۔ اللہ اللہ۔ امی کہتی ہے سندھ کے روشن ضمیروں، یہ تو میرا ایمان تھا، مجھے پتا تھا اللہ کو حق پسند ہے، حق کا اظہار فرمائے گا، میری برات کا اعلان فرمائے گا، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ میری برات کے لیے باقاعدہ قرآن نازل ہو جائے گا، مجھے پتا نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگ گئی، بچے نے گواہی دی، بی بی مریم کی باری، بچے نے گواہی دی، اس لیے میں نے سمجھا تھا شاید اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائیں گے اور سچ کا اظہار فرمائیں گے، میری پاک دامنی اور برات کا اعلان فرمائیں گے۔ او لوگو، اتنے بڑے غم کے بعد اتنی بڑی خوشی مل گئی، سبحان اللہ، کہ قیامت کے صبح تک قرآن بھی رہے گا اور یہ سورت بھی رہے گی، قرآن بھی رہے گا اور میری برات کا چرچا بھی رہے گا، میری برات کا اعلان بھی ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر سے فارغ ہو گئی، او سندھ کے روشن ضمیروں، جب تیری اور میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سونے محمد مصطفیٰ کے سامنے کھڑی ہوگی، پھر کیسا حسین ترین منظر ہوگا، کیسا خوبصورت منظر ہوگا۔ بس میں میرے سندھ کے روشن ضمیروں، میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے مل کے ہم نے اپنی امی کا تذکرہ کیا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے تو توجہ کریں میری طرف، میں نے ابھی ماں کا تذکرہ کیا ہے، حالانکہ میرا وعدہ تھا کہ ماں اور بیٹی دونوں کا تذکرہ کروں گا، ماں اور بیٹی دونوں کا تذکرہ کریں گے۔ چلیں جی، بیٹی کا مسئلہ صحت پر اور وقت پر ادھار رہا، اللہ انشاءاللہ ضرور توفیق فرمائیں گے۔ آج ماں کا تذکرہ کیا ہے تو پھر موقع ملا تو بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا پیغمبر کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے، دختر اختر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، ذکر خیر کریں گے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس ادارے کے جتنے معاونین محسنین، جتنا مشورے دینے والے تعاون کرنے والے جتنے علماء ہیں، سب کے اللہ علم عمل مال آل برکت رحمت میں عصیت میں برکت رحمت عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ جو اتنی دیر سے بیٹھے ہو، میرا اللہ سب نے خالی دامن پھیلایا ہوا ہے، ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، یا اللہ بہت روئے آنسو بھی بہائے، یا اللہ ان کے آنسو بہانا رونا خالی دامن اٹھانا پھیلانا یہاں بیٹھنا قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔